بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج پریکٹیکل اپروچ ٹو انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر کے لیکچر 2 کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. تو پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے ایکچولی ڈسکس کیا تھا کہ ہم ایک ایم ایس ورڈ کے فائل کو اوپن کیسے کرتے ہیں، کلوز کیسے کرتے ہیں. اس کے اوپر ہوم مینیو کے زیادہ تر جو ٹول بارس ہیں ان کو ہم نے اپلائی کر کے دیکھا تھا. کس طرح؟ ابھی لیٹس اسیوم ہم لوگوں نے لیا تھا ایک رینڈم ٹیکسٹ ایکول ٹو رین پیرنتھیسس اوپن کلوز پھر انٹر کر کے ایک رینڈم ٹیکسٹ ہم لوگوں نے لیا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو. صحیح ہے. لینے کے بعد پھر اس کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ فار ایگزامپل اگر میں نے یہ اسپیسیفک پوائنٹ یہاں سے کٹ کر کے دوسری جگہ پہ لے کر جانا ہے تو میں کٹ کر کے اس کو یہاں سے دوسری جگہ لے کر جا کے پیسٹ کر رہا تھا. صحیح ہے. سیم کاپی کو بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا. فونٹ سائز کو اگر انکریز ڈیکریز کرنا ہو یا اس کے اوپر ڈفرینٹ اسٹائلنگ اپلائی کرنا ہو تو وہ ہم لوگوں نے یہاں سے ڈسکس کیا تھا. صحیح ہے. اچھا، تو آج جو ہم لوگ جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بیسکلی جو کل میں جو پوائنٹس ہم سے رہ گئے تھے. فار ایگزامپل ہم لوگوں نے یہ والا پورشن ہم سے رہ گیا تھا، بارڈر مینس سورٹنگ والا رہ گیا تھا، اور فائنڈ، ریپلیس اور سلیکٹ، اور یہ ہیڈنگس والے. صحیح ہے. تو آج ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں. ابھی لیٹس اسیوم میں اسپیسیفک اس کے اوپر اسکوائر یا کوئی باکس یا کوئی ٹیبل لگانا چاہ رہا ہوں. تو اس کے لیے میں اس کو اسپیسیفک جس کے اوپر آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کو سلیکٹ کریں گے. کرنے کے بعد پھر یہاں پہ جا کے آپ اس کے اوپر کوئی بھی بارڈر لگا سکتے ہیں، یا تمام کونوں پہ چاہیے تو آپ آل بارڈر لگا کے اس کے اوپر یہ والا اپلائی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، تو دوسرے نمبر پہ اگر سورٹنگ کی بات کریں تو سورٹنگ ہمیں پتہ ہے کہ سورٹنگ کی نیڈ اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں کوئی اسپیسیفک ڈیٹا سیکوینس میں چاہیے ہوتا ہے. ابھی لیٹس اسیوم کریں میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں شیر، نواز، خان، آصف، سمیر، اعظم. صحیح ہے. یہ چند نام میں نے لکھ دیا. اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یار مجھے یہ نام جو ہیں یہ اسپیسیفک ایک آرڈر میں چاہیے، مینس یا ڈیسینڈنگ سے اسینڈنگ کی طرح چاہیے یا اسینڈنگ سے ڈیسینڈنگ کی طرح. صحیح ہے. تو اس کے لیے ہم سورٹنگ کا میکینزم استعمال کرتے ہیں کہ لیٹس اسیوم ابھی جو الفابیٹ سب سے اسٹارٹ میں ہوتا ہے اس کو ہم اسٹارٹ میں لے کر آئیں گے. صحیح ہے. تو ان کو میں نے سلیکٹ کر لیا، پھر سورٹنگ پہ میں گیا. سورٹنگ پہ جانے کے بعد میں کس کو کر رہا ہوں؟ ٹیکسٹ کو کر رہا ہوں. صحیح ہے. اگر آپ نے یہ نمبرز کو کرنا ہے 1 2 3 4 تو ان کے لیے آپ یہاں پہ کلک کر کے نمبرز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، تو صحیح ہے. ٹیکسٹ صحیح ہے، اسینڈنگ آرڈر میں صحیح ہے. تو اوکے کر لیا. تو دیکھیں آپ آصف، اعظم، خان مینس یہ کیا ہو گئے؟ سیکوینس میں ہو گئے، مینس ایک آرڈر میں ہمیں مل گئے اے سے لے کر ایس تک. ابھی سیم یہی اگر میں نے ڈیسینڈنگ میں مجھے چاہیے تو اس کے لیے میں نے ڈیسینڈنگ کو سلیکٹ کر لیا اور اس میں میں نے یہ والا اپلائی کر لیا. صحیح ہے. تو یہ مجھے کیا ملے؟ ڈیسینڈنگ آرڈر میں مجھے مل گئے. صحیح ہے. اچھا، تو یہ بھی ہو گیا. اب اس کے بعد ہم اگر فائنڈ اینڈ ریپلیس کی بات کریں، فائنڈ اور ریپلیس کی بات کریں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ عموماً اس وقت یوزفل ہوتا ہے ہمارے لیے جب ہم کسی خاص اسپیسیفک ٹاپک کو کسی بڑے آرٹیکل میں، بک میں یا لیکچر میں فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو ٹاپک ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس کو ہم اسپیسیفک فائنڈ پہ جا کے لکھتے ہیں، پھر وہ جتنے بھی نمبرز آف پیجز ہوتے ہیں ان میں فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد آپ کے اسکرین پہ آپ کو آؤٹ پٹ جنریٹ کرتا ہے. صحیح ہے. تو اس کے لیے آپ جائیں گے فائنڈ پہ گئے. ابھی لیٹس اسیوم کریں یہاں میرے پاس کم کچھ لکھا ہے. صحیح ہے. تو میں نواز کو سرچ کرنا چاہ رہا ہوں. صحیح ہے. تو دیکھیں نواز کو اس نے سلیکٹ کر لیا. اب اس طرح جتنے بھی نواز نام کے اس کو ملیں گے وہ ان کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو شو کرائے گا. صحیح ہے. لیٹس اسیوم میں چاہ رہا ہوں کہ صرف اے مجھے بتائیں. تو اے جتنے بھی ہیں دیکھیں جہاں پہ بھی اے اس کو مل رہا ہے تو وہ اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد آپ کو اسکرین پہ
دکھائی دیتا ہے. صحیح ہے. تو یہ فائنڈ ہو گیا. یہ اسٹارٹ میں ہی میں نے بتایا کہ یہ یوزفل تب ہوتا ہے جب ہم ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا میں سے کوئی ایک اسپیسیفک چیز فائنڈ کر رہے ہوں. صحیح ہے. تو ریپلیس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ایک نام کو یا ایک ورڈ کو دوسرے ورڈ کے ساتھ ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں. اب لیٹس اسیوم یہ ایم ایس ورڈ لکھا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہو، ورڈ جو ہے یہ ایکسل کے ساتھ چینج ہو. صحیح ہے. تو میں پہلے فائنڈ ورڈ میں لکھوں گا ورڈ اور ریپلیس اس کو کرو کس کے ساتھ، ایکسل کے ساتھ، ایکسل کے ساتھ. صحیح ہے. تو جہاں پہ بھی ورڈ اس کو ملے گا تو وہ ریپلیس آل سے سب کو ریپلیس کرے گا اور سنگل سنگل ریپلیس سے باری باری یہ ریپلیس کرتا جائے گا. صحیح ہے. تو اونلی ایک جگہ پہ اس کو ورڈ ملا تو اس کو اس نے ایکسل کے ساتھ ریپلیس کر دیا. تو وہ ابھی ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. ایم ایس ورڈ کو کیا کر لیا اس نے، ایم ایس ایکسل کے ساتھ چینج کر لیا. صحیح ہے. ابھی یہ جو ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے ٹیبل آف کانٹینٹس میں جا کے. صحیح ہے. ٹیبل آف کانٹینٹس میں جا کے ان کو ریفرنس میں جا کے ٹیبل آف کانٹینٹس میں جب جائیں گے تب ان کی ہماری ڈسکشن ہوگی. ان کی جو لنکیج ہے وہ ریفرنسز کے ساتھ ہوتی ہے. صحیح ہے. اچھا تو اس میں ایک رہ گیا ہمارے پاس فارمیٹ پینٹر. فارمیٹ پینٹر جو ہے یہ انتہائی ضروری چیز ہے. صحیح ہے. ضروری ٹول ہے ایم ایس ورڈ کے. اب یہ کرتا کیا ہے کہ یہ ایک فارمیٹ کو کاپی کر کے دوسرے فارمیٹ کے اوپر اپلائی کرتا ہے. صحیح ہے. ابھی لیٹس اسیوم اگر اسپیسیفک میں کسی ریسرچ پہ کام کر رہا ہوں تو وہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ڈیفرنٹ سورس سے میں ڈیٹا اٹھاتا ہوں. تو ڈیفرنٹ سورس سے ڈیٹا اٹھانے کی وجہ سے میرے اسکرین پہ کیا ہوتا ہے یا میرے جس بھی پلیٹ فارم میں کام کر رہا ہوں تو اس میں ڈیفرنٹ فونٹس اپلائی ہوتے ہیں. ابھی لیٹس اسیوم یہی آپ دیکھیں، اس کے اوپر میں نے دوسرا فونٹ راوی اپلائی کر لیا. یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اگر اس کو دیکھیں تو ٹائمز نیو رومن، اس کو دیکھیں تو گوکٹ، اور اگر اس کو دیکھیں تو کیلیبری. صحیح ہے. تو آپ دیکھیں یار یہ مختلف سائز مختلف فونٹس میں ہمیں مل رہے ہیں. تو ابھی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یار جو بھی ہو آپ کیا کرو، اس کی ایک فارمیٹ کاپی کرو اور جتنے بھی نمبرز آف ڈیٹا ہیں ان سب کے اوپر سیم یہی فارمیٹ یہی اسٹائل آپ اپلائی کرو. تو فارمیٹ پینٹر ان ایسی چیزوں کے لیے یوزفل ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا تو ابھی آگے موو کرتے ہیں.